ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو وظیفہ ہے آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے. دکھ زندگی میں زیادہ ہے، اس لیے کوئی بھی پھول دیکھنا تو اس کے پھول آپ گن لیں اور اس کے کانٹے بھی گن لیں. پھول گن لیں، کانٹے گن لیں. آپ کو کانٹے زیادہ ملیں گے، پھول تھوڑے ملیں گے. کانٹے زیادہ ملیں گے، پھول تھوڑے ملیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں کانٹے ہیں. تو جب اللہ پاک جل شانہ نے یہ زندگی دی ہے، پھر اس کا حل بھی دیا ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. کوئی دکھ ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. کوئی دکھ ایسا نہیں جس کا کیا نہ ہو، دوا نہ ہو. کوئی ایسا مسیحا ہو، کوئی ایسا چارہ ساز ہو، کوئی ایسا دوست ہو، کوئی ایسا ہمدرد ہو جو میری زندگی کے دکھوں اور غموں میں جو اس کا حل دے دے، کہ کسی طرح انسانیت کے غم دور ہو جائیں. کر نہیں سکیں گے. یاد رکھیے گا، نمرود کی جو آگ تھی، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، اس میں ابابیل نے پانی پھینکا تھا کسی طرح آگ بجھ جائے، اور ایک جانور نے پھونکیں ماری تھیں کس طرح یہ آگ اور جلے. ابابیل کا کردار آج تک موجود ہے، اور اس جانور کا کردار بھی آج تک موجود ہے. ابابیل پانی لا لا کے گراتا تھا، آگ بجھ جائے. ابابیل کی قطروں سے آگ نہ بجھ سکے، اور اس کی پھونکوں سے آگ نہ جل سکے. پر ہر فرد نے، ہر شخص نے اپنا کردار ادا کیا. ایک شخص تھا وہ صرف یہی لکھا تھا، سہل 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 سہل. بڑی پرانی بات یاد آئی. وہ لکھتا تھا، اے اللہ تو آسانی کر دے، اللہ تو آسانی کر دے. اچھا، یہ لکھتے ہوئے لوگوں کے غموں کا، لوگوں کے دردوں کا، لوگوں کی پریشانیوں کا، لوگوں کے مسائل کا اور لوگوں کی مشکلات کا تصور کرتا تھا. بس یہی کرتا تھا، کاغذ بھرتا رہتا تھا، لکھتا رہتا تھا. کسی نے بعد میں پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ ایک ایک حرف، سہل کا ایک ایک حرف کا بدلہ اللہ نے اتنا دیا جتنا احد پہاڑ ہے. 14 میل لمبا، تقریباً 18-19-20 کلومیٹر لمبا، وہ جتنا احد پہاڑ ہے، ایک ایک حرف کے بدلے کا صلہ اللہ نے دیا. اللہ نے کہا تو مجھے بندوں کے لیے آسانیاں مانگتا تھا، کچھ نہیں کیا. سہل لکھا، آسانی 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 آسانی. اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے. اللہ ساری کوئی مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دکھ، مسائل، مشکلات، بس یہ صرف لکھتا تھا. حالانکہ وہ آسانیاں دے نہ سکا، اس کا صرف جذبہ تھا. اس کی بارگاہ میں ان کو کیا انعام و اکرام ملے گا میں تو سوچ نہیں سکتا. اور اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں دی جس کا علاج نہ دیا ہو. کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو. اور علاج ہمیشہ، لا علاج بیماریوں کا علاج ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی. آج میں پروگرام کر رہا تھا، پوری دنیا کی کالیں آتی ہیں، کچھ کالیں سن لیتا ہوں. کسی ملک سے کسی نے بتایا کہ کسی بھی شکل میں موشن، دست
اس حال نہ رکتے ہوں. یہ جو سبز مرچ ہوتی ہے اس کے 3 بیج منہ میں نگل لیں. یہ مرچ ہوتی ہے سبز مرچ، اس کے 3 بیج نکل لیں، اس حال موشن ختم ہو جائیں گے. یہ دور پھر سے آباد ہو جائے. لوگوں کو احساس ہے کہ ہم تسبیح خانے جائیں گے، یا پوری دنیا کے لوگ تسبیح خانے میں اس وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت مغرب کا وقت پاکستان لاہور میں ہے. انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے کرتے موتی حاصل کرتے. آج ایک کال آئی رامپور سے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو. بس کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملی، کوئی چیز ایسی. اور کہا کہ کوئی بھی چیز لینی ہو اور وہ حاصل کرنی ہو، فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے سارے کام تو فرشتے کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا امر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ فرشتہ جاؤ یہ کام یوں کر دو، یہ کام یوں کر دو. ایک فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے روزی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمہ ہے پانی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمہ ہے فلاں نظام. جیسے میں نے عرض کیا ایک ریبائل فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے تو مومنوں کے جا کے دلوں میں ٹھنڈک ڈال. یہ جس کو تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، جھنجھلاٹ، غصہ، چچڑاپن، اور جس کے جدید نام کیا ہے انزائٹی، اسٹریس، ٹینشن، فلاں، یہ سارے کے سارے دل کے غم کا نام ہے، دل کے غم کا نام ہے. آج بھی کال پہ بتایا کہ بیٹی ہے اور وہ بیچاری جو ہے بس کوئی ہاتھ دھوتی ہے تو کئی کیس میرے پاس آئے. مجھے ایک خاتون سامنے بیٹھنی تھی، کوئٹہ سے آئے، سخت سردی تھی، کہنے لگے اماں صحن میں بیٹھ کے سخت کوئٹہ کی سردی میں نہاتی رہتی ہے، ٹھنڈا یخ برف پانی، اور اماں کے ہاتھ کے گوشت نرم پھٹ جاتا ہے. اماں کہتی میں ناپاک ہوں. اللہ پاک جل شانہ نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ پیدا کر دیا. یا فرشتہ تیرا نام ریبائل ہے اور تیرے ذمے مومنوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، چین پیدا کرنا ہے. بدر میں 5000 سے زیادہ فرشتے آئے ہیں. غزوہ بدر میں صحابہ نے آنکھوں سے دیکھے، گھوڑے والے، پگڑیوں والے، خوبصورت چہروں والے لوگ. ایک بہت بڑے صحابی کو پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے 2 کمزور سے بندے پکڑ کے لے آئے، اور وہ بندہ اتنا طاقتور گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، قد اتنا بڑا، بڑے سے بڑے گھوڑے کے بیٹھنے پہ بھی اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. اور وہ بندہ جب آواز دیتا تھا تو بعض روایات میں 7 میل ہے، بعض میں 14 میل تک دور آواز جاتی تھی. اتنا طاقتور بندہ، اور 2 کمزور بندے اس کو پیچھے ہاتھ پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے. وہ کہنے لگے سچ تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے پکڑا ہے، پر کوئی طاقت تھی جس نے پکڑ اور باندھ کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. پکڑا اور باندھا اور ان کے ہاتھ میں مجھے دے دیا. یہ مجھے پکڑ سکتے ہیں. اور واقعی ان میں طاقت اتنی تھی کو ایک اگر تھپڑ مارتے تھے بندہ وہیں گیا تھا. لیکن ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، ہم نے فرشتوں کے نظام کو سمجھا نہیں، جنات کے نظام کو سمجھا نہیں، اللہ کی مدد کے آنے کے طریقوں کو سمجھا نہیں. قصور کہاں ہوا؟
پہلے دن سے مہد سے لے کر لحد تک اماں کی گود سے کام شروع ہوا کہ اماں کی گود نے پہلے دن یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں، جنات کی ذمہ داری کیا ہے اور جنات کیا کرتے ہیں، ہم کون سے عمل ایسے کریں کہ فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تیری فرشتے تیری مدد کو آج بھی قطار اندر قطار آ سکتے ہیں، پر وہ بدر والی فضا پیدا کر، وہ بدر والا نظام پیدا کر، وہ بدر والا ایمان اور بدر والا تقوی اور بدر والے اعمال پیدا کر، دیکھ فرشتے تیری مدد کو آج بھی آ سکتے۔ آپ سارے اللہ کا نام سیکھنے آئے ہیں نا، یہاں کچھ تقسیم ہونے والا ہے اس کے بعد، اللہ کا نام سیکھنے آئے ہیں۔ جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے چلتا ہے نکلتا ہے، میرے آقا کا فرمان اور سچا فرمان ہے، آقا کا فرمان اور سچا فرمان ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ ایک درویش تھے، اللہ ان کو آنکھوں سے دکھاتا تھا۔ دیکھیں جن نظر نہیں آتے، اللہ جس کے سامنے سے چاہے جن کے پردے ہٹا دے۔ فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ چاہے جس سے فرشتوں کا نظام اللہ پاک جو ہے اس کے پردے ہٹا دے، اللہ چاہے ہٹا دے۔ عذاب قبر، ثواب قبر، نظام قبر نظر نہیں آتا، اللہ چاہے جس سے آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے، قبر کی دنیا نظر آتی، قبر کا جہان نظر آتا۔ فرشتوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کئی دنیا نے بتایا، جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سناؤ، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا، مالداری صحت کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ کوئی شناسا آواز ہے۔ لفظ پہ غور کیجئے، کون سی آواز؟ شناسا آواز ہے۔ اے اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز، اور جو بندہ غور سے سنیں، جو بندہ سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں، میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں کو میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟
دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج. دعائیں مانگی گئی ہیں، دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہ ہم اپنی مدد بھیج، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج. بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا. بارش کا پانی مقدس، محترم، اس میں شفا یابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہے. تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں. یا عباد اللہ آئینونی، یا عباد اللہ آئینونی، یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے. یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے. فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں. جنات اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں. سوچیں، میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے. اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے. یہاں بھی ساتھی، یہاں بھی ساتھی، قبر میں بھی ساتھی. حیات الصحابہ کتاب میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل میکائیل. دعا ہے اللہم یا رب جبرائیل، اے جبرائیل کا رب، اے میکائیل کا رب، اے اسرافیل کا رب. مسنون دعا میں اور فرشتوں کے نام بھی ہیں. فرشتوں کو سمجھیں. آج منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، بہت منفرد موضوع ہے. اور مسائل مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسی طاقتور چابی ہے، ایسی زبردست چابی ہے. یوں گھماؤ اور تالے کھلتے چلے گئے، جتنے بھی لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی طاقتور ہیں اور جن کو دنیا کی کوئی طاقتور ترین چیز کبھی بھی نہیں کھول سکے. فرشتوں کو سمجھیں، فرشتوں سے دوستیاں کریں، فرشتوں سے تعلق بنائیں. آج بھی ہمارے قریب ہیں. ہم تنہا ہوتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہوتا، فرشتے ہوتے ہیں. اندھیرا ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، فرشتے ہوتے ہیں. اجالا ہوتا ہے، سب دیکھتے ہیں، پر فرشتے پھر بھی ہوتے ہیں. ہم فضاؤں میں ہیں، فرشتے زمین کے نیچے ہیں، فرشتے آسمان پہ، سمندر کے نیچے فرشتے ہر جگہ موجود ہیں. اور یہی فرشتے زندگی کے قدم قدم کے ساتھی ہیں، اور یہی فرشتے موت کے بعد کے ساتھی ہیں، موت کے بعد کے ساتھی. اور یہی فرشتے قیامت کے دن ہمارا نظام اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے. یا اللہ اس کا حساب کتاب یہ ہے، اللہ اس کا ترازو یہ ہے، اس کے کھاتے یہ ہیں، اس کا ریکارڈ یہ ہے، اس کی زندگی یہ ہے، اس کی نیکیاں یہ ہیں، اس کی خوبیاں یہ ہیں. یہ فرشتے ہی سارا نظام لے کر چل رہے ہیں. اس کریم کا، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے چلایا ہے. جب اس نے اپنا نظام فرشتوں کے چلایا، ہم اپنا نظام فرشتوں کے نہیں چلاتے. اللہ بے بس نہیں، اس نے اپنا نظام فرشتوں کے لیے چلایا. اب میرا یہ لفظ غور سے سننا، توجہ سے سننا. اللہ بے بس نہیں، اس نے اپنا نظام فرشتوں کے لیے کے ذریعے چلایا. ہم بے بس ہیں، ہم اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں چلواتے اللہ کا؟
اپنے مسائل فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں حل کرواتے؟ اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی الجھنیں فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں حل کرواتے؟ ایک صاحب کہنے لگے میں نے طارق بن زیاد کو خواب میں دیکھا. ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے اندلس میں ساری کشتیوں کو آگ لگوا دی اور ہر چیز آپ کی جل گئی، اور فوجوں کو کہا کہ بس پھر اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، لو اللہ کی مدد اور لڑو، اور آپ فاتح بن گئے. موجودہ اسپین فاتح بن گئے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ سچ ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے خواب میں آئے اور کہا یہ سچ ہے، یہ سب کچھ ہوا، پر میں نے اللہ کی مدد اللہ کے فرشتوں کے ذریعے حاصل کی. اور اللہ کو کہا کہ اللہ اپنے فرشتے بھیج اب، اور اللہ نے پھر اپنے فرشتے بھیجے. اللہ نے اپنے فرشتے میرے ساتھ بھیجے. ایک قافلہ تھا جو اللہ کی محبت میں چل رہا تھا، ان سے میں نے خود سنا. کہنے لگے افریقہ کا ایک جنگل تھا، جنگل کے آگے سمندر، اور سمندر کے ساتھ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سمندر کے حصے ہوتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟ جھیلیں. جھیلیں، اور جھیلیں بڑی گہری ہوتی ہیں اور ان میں مگرمچھ بہت ہوتے ہیں. ہم بھی دریائے نیل کے ساتھ بتانے لگے رہائش تھی ان کے ساتھ ہیں، یہاں مگرمچھ بہت ہیں. تو لگے رات کا وقت تھا، ہم نے سفر کرنا تھا. انہیں کہا یہ بہت بڑی جھیل ہے، یعنی ایک سمندر ہے، اس کو پار کر کے آگے آبادی ہے. تو کہا ہم نے دیکھا تو وہ تو سارے پتھر تھے. ہم نے کہا کہ یہ شاید جھیل خشک ہو گئی ہے، اس کے نیچے سے پتھر ہیں. ذکر کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے ہم پتھروں کو پھلانگتے کرتے، ہلکے پلکے گرتے پڑتے پتھروں کو پھلانگ کے ہم جھیل پار کر کے آ گئے. یہاں پہنچے. وہ کہنے لگے تم کیسے پہنچے یہاں؟ نے کہ ہم نے جھیل پار کی ہے. جھیل پار تم نے کی ہے؟ وہ تو مگرمچھ تھے سارے. انہیں مگرمچھ تو نہیں تھے، وہ تو پتھر پڑے تھے. انہیں کو مگرمچھ کے اوپر کے حصے تھے سارے. اچھا. کہنے لگے ہم پھر صبح جو گئے دیکھنے کے لیے تو خوف سے تو ہمارا خون خشک ہو گیا. سارے مگرمچھ تھے، اور مگرمچھوں کے اوپر سے پھلانگتے 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 ہم گزر رہے ہیں. یہ ہیں فرشتے جنہوں نے حکم دیا مگرمچھوں تم بندوں کو نگلنا، جانوروں کو نگلنا جانتے ہو، اللہ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے. آج ہم فرشتے تمہیں کہتے ہیں کہ نہیں، تم سے یہ صفت ہم نے چھین لی ہے اللہ کے امر سے. آگ ہے بہت بڑی، اور اتنی بڑی آگ ہے، اتنی بڑی آگ ہے، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اگر گزرتا ہے تو آگ میں جل کے گر جاتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے جاؤ اور اس آگ پہ سے جلنے کی صفت لے لو، جو اس کے جلانے کی صفت وہ لے لو. اور اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، بس. اور وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس میں رہے. اور اللہ پاک جل شانہ نے ایک انگور کی بیل اس میں لگا دی، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں اور انگور کھا رہے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا ٹھنڈی اتنی نہ ہونا کہ سردی لگنا شروع ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا. سلام بردم و سلامن علی ابراہیم. فرشتوں کو اللہ نے جو صفات دی ہیں وہ تو ہم پہچان ہی نہ سکے. خود مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہی، جو تھوڑی بہت آ رہی ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. فرشتوں کا کہ جہان ہے،
اتنے تو ہیں. آقا کے روضہ اطہر پہ صبح آتے ہیں، جو صبح آتے ہیں وہ عصر کو جاتے ہیں، جو صبح آتے ہیں عصر کو جاتے ہیں، اور جو آج آئے تھے قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے گی، اور جو عصر کو آئیں گے وہ صبح جائیں گے، اور جو آج آئیں گے قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے گی. اتنے تو فرشتے ہیں. اتنے تو فرشتے ہیں، اتنے تو فرشتے ہیں اللہ والو، اتنے تو فرشتے ہیں. ان فرشتوں سے دوستی کیسے کریں؟ اب آج یہ مل بیٹھ کے ہم سوچیں ان سے دوستی کیسے کریں، ان سے تعلق کیسے بنائیں. اچھا بتاؤ، فرشتے معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں. وہ خطاؤں کا خیال، گمان، احساس، ادراک ان کے پاس نہیں. تو جو جس سے دوستی کرے گا ویسا ہو جائے گا. صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند. بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو کہتا ہے میں ہر وقت اللہ کے ساتھ بیٹھا رہوں، او نشینت در حضور اولیاء، اسے کہے اولیاء کے ساتھ جا کے بیٹھ جا. یہ جو آج اولیاء کے مجمع میں آپ بیٹھے ہیں ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا. فرشتوں سے ہماری دوستی کیسے لگے، اور وہ کون سے عمل ایسے ہیں کہ فرشتے پل میں جمع ہو جاتے ہیں. آج جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں. فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر میں جمع ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ایسی مجالس، محافل کو تلاش کرتے ہیں اور پھر دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ آؤ. جس محفلوں کو تلاش، وہ محفلیں مل گئیں، وہ سارے فرشتے پر جمع ہوتے ہیں. اچھا ہماری قطاریں بنتی ہیں یوں سیدھی، ان کی قطاریں بنتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تاکہ اللہ کے عرش آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے میرا اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ یا اللہ دنیا میں تیرے بندے تھے، تیرے نام کے لیے، تیری یادوں کے لیے، تیری محبت میں، تیرے ذکر میں، تیری یادوں میں جمع ہوئے تھے. اچھا فرمایا وہ کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ جنت چاہتے تھے. جب عشق اور محبت ہوتی ہے بات کو بڑھایا جاتا ہے جان بوجھ کے. تو اللہ پاک پوچھتے ہیں پھر کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے یا اللہ وہ اور زیادہ چاہتے. اچھا فرشتوں جاؤ میں نے انہیں جنت دے دی. فرشتے کہتے ہیں، اللہ پوچھتے وہ کسی چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ میں نے انہیں پناہ دے دی. فرشتے ایک سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک آدمی آیا تھا، اس کا تعلق اس ذکر والی محفل، تیری یاد والی محفل، تیرے تذکروں والی محفل، جیسے یہاں اللہ اس کے حبیب کے تذکرے تسبیح خانے میں ہو رہے، یا اللہ وہ اس محفل میں نہیں آیا تھا، وہ ایسی کسی کام سے آیا تھا. فرمایا یہ ایسی محفل ہے اور ایسی متبرک مبارک ہے جو اس میں آئے گا وہ بھی رنگا جائے گا، وہ بھی سعادت مند اور سعید ہو جائے گا، وہ بھی سعادت مند اور سعید ہو جائے گا، اور وہ بھی رنگا جائے گا اور وہ بھی بخشا جائے گا. یہ محفل ہے جہاں آج بیٹھے ہیں آپ، جہاں بھی اس کی یادوں کی محفل ہے. فرشتے تلاش کرتے ہیں میرے آقا کملی والے سچے، ان کا فرمان سچا اور ان کا نظام سچا. تلاش کرتے ہیں کہ یہ سارے آئے کس مقصد کے لیے ہیں، اور فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کرتے. کون سے جنازے ایسے تھے اور کس صحابی کا جنازہ ایسا تھا کہ میرے آقا پنجوں کے بل چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے؟ فرمایا اس صحابی کا جنازے میں فرشتے اتنے زیادہ ہیں،
فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم فرشتوں سے تعلق کیسے بنائیں؟ دنیا میں ہمارے ساتھی، حشر میں ہمارے ساتھی، محشر میں ہمارے ساتھی، قیامت میں ہمارے ساتھی، حتیٰ کہ اگر جنت میں پہنچ جائیں گے تو بھی ساتھی، اور جہنم میں بھی فرشتے ہوں گے. جہنم کے جو فرشتہ ہوگا وہ کانوں سے بہرا ہوگا اور اس کا نام مالک ہوگا، اور جو جنت کا فرشتہ ہوگا اس کا نام رضوان ہوگا، جنت کا سپریٹینڈنٹ، داروغہ. جو جہنم کا سپریٹینڈنٹ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا. کنوں سے اللہ اس کو بہرا کر دیں گے کہ جہنمیوں کے چیخو پکار یہ اس کے کانوں میں جائے ہی نہ اور اس کو ترس آئے ہی نہ. وہاں بھی فرشتے، ترازو میں لے کر لانے والے فرشتے، ہماری نیکیاں اللہ کو دکھانے والے فرشتے، ہماری نیکیاں لکھنے والے فرشتے، ہمارے دائیں کندھوں پہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بھی فرشتے. صرف آنکھ کے اوپر اللہ نے جو حفاظت کا نظام جوڑا ہے وہ صرف 9 فرشتے ایسے ہیں جو صرف آنکھ کے اوپر، وہ بھی فرشتے. زندگی کے ہر شعبے میں تو ہیں ہی فرشتے. اور بتاؤں، فرمایا جو اگلی صفوں میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر وہ بیمار ہوتا ہے فرشتے اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اگر کسی کام پہ جاتا ہے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. فرشتے تو مدد کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کو ہمارا مددگار ہی بنایا ہے. فرشتوں سے یاری کیسے لگے، فرشتوں سے دوستی کیسے لگے، فرشتوں سے تعلق کیسے بنے، اس کو سوچیں. بڑا اہم موضوع ہے، بہت زبردست موضوع ہے. چند سالوں سے میں یہ موضوع بتا رہا ہوں، چند سالوں سے، اور جس نے بھی کیا ہے اس کو مزہ ہی آ گیا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مشکل پریشانی، کوئی الجھن، کوئی کام، کوئی بھی چیز ایسی ہو، میں اعمال کا ہدیہ فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں. ایک تسبیح کلمے کی، یا ایک تسبیح درود پاک کی، یا 11 دفعہ سورۃ اخلاص، یا کوئی عمل میں فرشتوں کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ میرا کام کر دے. فرشتے میرا کام کر دیتے ہیں. ابھی میری پھوپھی فوت ہوئی تو میں وہاں گیا، ایک خاتون بیٹھی تھی، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے انہیں دے دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہیں بھی اور پوری